फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। जीएचएमसी कमिश्नर अमरापाली ने कहा है कि गणेश विसर्जन के लिए आने वाले अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने नेकलेस रोड पर गणेश विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा, सफाई, इंजीनियरिंग, यूबीडी और यूसीडी महकमों के अमले के साथ 15,000 लोग गणेश विसर्जन के लिए 3 शिफ्टों में 24 घंटे अकीदतमंदों की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा है कि गणेश नवरात्रि के लिए ओहदेदारों, त्यौहार कमेटी के अरकान और दीगर महकमों के साथ तालमेल की मीटिंग बगैर किसी कोताही के मुकम्मल की गई है। उन्होंने कहा है कि हेड ऑफिस के साथ जोनल सतह पर राब्ता मीटिंग्स का एहतमाम किया गया और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बताया गया है कि विसर्जन के लिए 10 कंट्रोल रूम हैं और एडिशनल कमिश्नर सतह के एहलकार कमांड कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। गणेश विसर्जन जुलूस में इमरजेंसी खिदमात के तौर पर महकमे सेहत की जानिब से शहर के मार्केट इलाके में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। इलावाज़े मस्जिद पंजशा इंतजामी कमेटी की जानिब से इस इलाके में तैनात पुलिस अमले के लिए फलों और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर के नारायणा, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई की गुवाहाटी में आसाम स्टेट काउंसिल हेडक्वार्टर में मुनक्किदा मीटिंग हुई, जिसमें मन्नन महंता, मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव, रियासती सेक्रेटरी किंग गोगोई, कॉमरेड धरेन कचारी, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर और कॉमरेड ने दीगर इस प्रेस मीटिंग में गोलाघाट ज़िले काउंसिल के ज़िले सेक्रेटरी होरेन बोर्रा के साथ शिरकत की। नारायणा ने अपनी तीसरी मियाद में 100 दिन के मुकम्मल होने पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन दिनों मोदी ने सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए काम किया है, ये इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए है। मोदी अपने साथियों को एनपीए के नाम पर लाखों रुपए की पेशकश करते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नौजवान नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे, आम लोग महंगाई पर काबू पाने के लिए एहतजाज कर रहे, लेकिन मोदी उनके बारे में संजीदा नहीं है। एडवोकेट शेख जावेद अली ने महेश कुमार गौड़ को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि महेश कुमार गौड़ के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बनने से जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात में कांग्रेस को फायदा हासिल होगा। आइए देखते हैं एडवोकेट शेख जावेद अली ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేసి గెలిపేయండి, తప్పకుండా మీ పక్షాన్ని పోరాడతాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంచెం అండగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా పాలసీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకొని వస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरांचो श्रीकांत रेड्डी ने गांधी भवन हैदराबाद में महेश कुमार गौड़ की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल करने पर महेश कुमार गौड़ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी गई। अदाकार और साबिक मरकजी वज़ीर मेगा स्टार चिरंजीवी ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए का अतिया दिया। चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अतिया का चेक हवाले किया। चिरंजीवी ने अपने बेटे रामचरण की जानिब से CMRF को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया है। वज़ीर आला ने चिरंजीवी के ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हुकूमत के साथ खड़े हुए और इमदादी प्रोग्रामों में फ़िराक़दिली का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर वज़ीर सीतक्का भी वज़ीर आला के साथ मौजूद थी।
عادل آباد کی مسجد حسن شانتی نگر میں حافظ محمد منظور احمد کی نگرانی میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک اجلاس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز منعقد کیا گیا۔ حافظ عرفان کے قراءت کلام پاک و نعت شریف سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ قبل اس کے حافظ محمد منظور احمد نے نماز عشاء کی امامت کی اور رقت انگیز دعا فرمائی۔ اس اجلاس میں سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی، محمد عبدالجلیل، شیخ محمد امام، سید ثاقب علی، عبدالغفار کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر عادل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بسعادت اور آپ کی زندگی کے حالات پر قرآن و احادیث کی روشنی میں پر اثر خطاب کیا۔ ڈاکٹر عادل نے اپنے خطاب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، نیز قرآن کریم کی عظمت اور موبائل فون کے استعمال کے فوائد و نقصانات سے واقف کروایا۔ ڈاکٹر عادل کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ یہ وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب بتائیے کہ اللہ نے ذالکہ کیوں کہا؟ ذالکہ کے مطلب کیا ہے کہ وہ کتاب کون سی کتاب؟ پھر یہ کتاب کیا ہے؟ تو یہ وہ کتاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے جو عادل آباد شہر میں یوم ولادت سرور کائنات کے مبارک موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مسجد زہرا کے تحت محلہ خانہ پور میں حضرت مولانا ذاکر حسین کامل الفقہ جامع نظامیہ کی نگرانی میں حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی مناسبت سے اہلیان محلہ نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا ذاکر حسین نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ کی میلاد مبارک ساری انسانیت بالخصوص ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے میڈیا کو مزید تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ آج ہر آدمی کو رحمت کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کی جانب سے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کسی ایک قبیلے کے لیے، شہر کے لیے، گاؤں کے لیے، ملک کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جتنے عالمین کو پیدا کیا ان تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر تشریف لائے۔ اسی کے شکرانے کے ضمن میں آج ہم یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہماری خوشیوں میں صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہیں، بلکہ تمام برادران وطن کو ہم اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دیگر مذاہب والوں کے لیے بھی آپ کی رحمت کا پیغام ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس طریقے سے محافل کرتے ہیں اور صحیح تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صورت، صحیح سیرت لوگوں کو بتلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ تمام عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ آج جو غلط فہمیاں آپ کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ جو غلط فہمیاں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ پاک ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی لائف کو پڑھیں، زندگی کو پڑھ کر اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا کیا پیغام ہے اور نبی کا کیا پیغام ہے، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں تمام عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے لیے امن شانتی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور تمام ظلم کا خاتمہ فرمائے، سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست تلنگانہ کے سیڈم تا تانڈور ٹرین میں ایک حادثہ پیش آیا، جہاں پر حیدرآباد سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین میں ایک خاتون نے معمر شخص پر حملہ کرتے ہوئے اس کی خوب پٹائی کر دی، اور جس کا دعویٰ تھا کہ وہ پولیس آفیسر کی بیوی ہے جو چلتی ٹرین میں مسافروں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔
ریلوے پولیس، تانڈور پولیس، تلنگانہ پولیس سے درخواست کی گئی ہے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور تمام لوگوں کو بھی الرٹ کیا جائے جو ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے باخبر رہیں اور ایسے واقعات کی اطلاع ریلوے پولیس یا پھر ایریا پولیس اسٹیشن کو دیں۔ ریاست میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عطیہ دہندگان بڑی تعداد میں آگے آ رہے ہیں۔ مولٹیک پیکیجنگ لمیٹڈ کے نائب صدر ادیشنو سندیپ نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آندھرا پردیش کے وزیر آئی ٹی نارا لوکیش سے ملاقات کی اور ان کو 25 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ نارا لوکیش نے صنعت کاروں کا شکریہ ادا کیا ہے جو سیلاب متاثرین کے لیے بڑے پیمانے پر آگے آ رہے اور ان کی مدد کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں عطیہ دینے والوں کو سراہا جاتا ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. سیلاب زدگان کے لیے بہت سے عطیہ دہندگان نے عطیہ کیا ہے۔ انہوں نے سی ایم آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور سی ایم کے ریلیف فنڈ میں چیک پیش کیا۔ چندر بابو نے شکریہ ادا کیا اور مبارکباد دی۔ عطیہ کرنے والوں میں جی وی کے فاؤنڈیشن کے چیئرمین جی وی کے ریڈی، جی وی سنجے ریڈی نے 5 کروڑ روپے کا عطیہ کیا اور کانٹیننٹل کافی کی جانب سے چلا سری سانت نے 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کا عطیہ کیا۔ چلا راجندر پرساد فیملی فاؤنڈیشن کی جانب سے چلا اجیتا نے 1 کروڑ روپے، کورومنڈل انٹرنیشنل لمیٹڈ کے چیئرمین ارون الگپا، ایم ڈی شنکر سبرامنیم نے 1 کروڑ 50 لاکھ روپے اور ٹریجف ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی ویملا پلی اشوک روہت ویملا پلی نے 1 کروڑ روپے، لارس لیبس کے بانی اور سی ای او ڈاکٹر ستیہ نارائن چاوا، ناگرانی چاوا نے 1 کروڑ روپے، چالسانی چامنڈیشوری شریمان 25 لاکھ روپے، اننت پور ایم پی امبیکا لکشمی نارائنا نے 2 لاکھ روپے، نرسمہا راؤ نے 2 لاکھ روپے کا تعاون کیا۔ شہر کے سنجیوا ریڈی نگر علاقے میں ایک کار بے قابو ہو گئی۔ یہ حادثہ ایسا نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن سے کچھ ہی فاصلے پر پیش آیا۔ بے قابو کار سامنے پارک کی ہوئی گاڑیوں کو ٹکر دے کر دکان میں گھس پڑی، جس کے ساتھ ہی دکاندار اور گاہک خوف کے عالم میں دوڑ پڑے۔ اس حادثے میں دکان کے باہر کھڑی موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا، تاہم اس حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے مقام حادثے پر پہنچ کر کار میں سوار شخص کو گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ حالت نشے میں تھا۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ دیپیکا پڈوکون کو ہاسپٹل سے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دیپیکا نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بیٹی کو جنم دیا۔ اطلاعات کے مطابق ہاسپٹل کی تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ دیپیکا اور ان کے شوہر رنویر سنگھ کو ہاسپٹل کے پیچھے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار جوڑا اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ میڈیا کی آنکھ سے بچتے ہوئے نکلے اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر گھر کے لیے روانہ ہوئے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.